اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے، اور آج کے سبق میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی 2 آیات کا بیان اور 2 آیات پر گفتگو کریں گے، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، کیونکہ ان 2 آیات میں ایک ہی عنوان کو، ایک ہی موضوع کو بیان کیا گیا، تو تاکہ مکمل طور پر ایک ہی وائس میں دونوں آیات کا بیان آ جائے جو ایک موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے گوش گزار اس آیت کا ترجمہ کر دوں، جو لفظی ترجمہ ہے، اور ہمارے بہت سارے سامعین لفظی ترجمہ کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کا لفظی ترجمہ آنا چاہیے، اور وہ بڑا شوق رکھتے ہیں۔ تو سماعت کیجیے گا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تم نے جان لیا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فقلنا تب ہم نے کہا، لہم واسطے ان کے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل بندر، فجعلناہا پھر ہم نے اسے بنا دیا، نکال العبرت لما بین یدیہا سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا۔ تو سب سے پہلے یہ اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے ہفتے کے دن کا مشہور ہے قرآنی آیات میں، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکار سے ہفتے کے دن میں ان کو روک دیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ساحل سمندر پر رہتے تھے، اور ان کی جو گزر اوقات تھی اور ان کا جو اپنا آمدن کے ذرائع تھے، کھانا پینا تھا، یہ مچھلی کا شکار ہی تھا۔ تو آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا، اور ہر شریعت میں، ہر دین میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو متبرک اور لوگوں کے لیے معتبر رکھتی ہیں، عبادت کا دن ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے، اور اسی طرح یہودیوں میں جو دن تھا وہ ہفتے کا تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دن میں آزمائش رکھ دی کہ آپ ہفتے کے دن جو مچھلی کا شکار ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا ہے، اور چونکہ اس وقت جو اسرائیلی تھے وہ ساحل سمندر پر رہتے تھے، اور ایک گاؤں کے باشندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک واقعہ اور مچھلی کا شکار بطور آزمائش کے بند کر دیا۔ یہ واقعہ آپ مختلف علماء کی زبان سے آپ سن چکے ہوں گے، اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے اس کے متعلق کہ مچھلی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، بندر بنا دیا، اور انہیں پھر بندر جو وہ بنے تھے ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں، قردۃ خاسئین کے الفاظ قرآن نے بولے ہیں، اور پھر فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پھر ان کے بندر بنانے کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، جو اس وقت لوگ موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے عبرت بنایا، اور جو پرہیزگار تھے ان کے لیے نصیحت بن گیا۔ یہ واقعہ سنانا آپ کو مقصد نہیں ہے، دراصل اس واقعہ میں
اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کے طور پر ان تین اپنا اس جماعت کو مچھلی کے شکار سے روکا تھا، یہ ہمیں آج کے دور میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن چیزوں سے روکتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور پھر بندہ وہ کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روکنے والا کوئی دنیا کا بندہ نہیں، بلکہ دنیا کا بادشاہ، کائنات کا بادشاہ اللہ تعالی ہے، اور اس میں ہم کوئی ہیلا بہانہ کر دیں یا اس میں کوئی چکر چلا کر ہم وہ کر دیں تو پھر ہم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جس طریقے سے اس قوم کی حالت ہوئی اور قوم تباہ ہوئی۔ مثلا زکوٰۃ کا موقع ہے تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے وجوب سے، فرضیت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کسی اور فرقے کا لکھا دیتے ہیں کہ اگر وہ فلاں کے لیے معاف ہے، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ ہم نہیں لیتے، نہیں کاٹی جاتی، ان کے مذہب میں نہیں ہے، تو ہم اپنا نام ان کے ساتھ لکھا دیتے ہیں کہ ہم تو فلاں فرقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہذا زکوٰۃ ہمیں ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ایک زکوٰۃ کا حکم ہے اس سے انحراف ہے اور اس میں چالاکی کرنا ہے۔ اسی طرح قربانی کا موقع ہے تو بندہ کہے او جی میں تو غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا میں غریب ہوں، حالانکہ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک اس کی فراوانی ہو، نظام چلتا ہو، لیکن وہ لچک دکھا جائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دوغلا پن ہے اور اس کے حکم عدولی ہے۔ رمضان کے روزے آ جائیں، ایک بندہ نسوار رکھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، یہ جو معمولی نشہ ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے بندہ کہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں نسوار کا عادی ہوں، مجھے چکر آتے ہیں، تو دراصل اس کو چکر آتے نہیں ہیں، یہ شریعت کو اور نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ کو چکر دے رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو مثالیں ہیں، اس طرح بے شمار آپ 24 گھنٹوں میں غور کریں، فکر کریں۔ نماز کے لیے کہیں تو میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں ابھی مصروف ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں آ کے پڑھتا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، یہ طرح طرح کے بہانے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سب اسی طرح ہے جس طرح انہیں مچھلی کے شکار سے روکا گیا اور انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے وہ ہفتے والے دن انہیں شکار سے منع کیا گیا، تو وہ ہفتے کو کیا کرتے کہ پانی کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے تالاب انہوں نے کھود رکھے تھے اور پانی کو وہاں پر چھوڑ دیتے۔ پانی وہاں جاتا تو ظاہر بات ہے مچھلیاں بھی جاتی، جو گڑھے میں جاتی مچھلی باہر تو نہیں نکل سکتی۔ اس طریقے سے انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، جو مچھلی اس گڑھے میں چلی جاتی اتوار والے دن جا کے اس کو پکڑ لیتے اور یہ سمجھتے کہ ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار والے دن شکار کیا، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے ایک چالاکی کھیلی۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بغاوت ہے، انکار ہے، عدولی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس پر پھر عذاب آیا کہ قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا کر ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اور معلومات کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ پھر وہ 3 دن تک آپس میں لڑتے رہے اور پھر مر گئے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ بندر پھر رہے ہیں یہ انہی کی نسل آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی علیحدہ مخلوق ہے، وہ بندر جو بنے تھے وہ مر گئے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر جو بات سمجھانے والی ہے ذرا غور کیجیے گا کہ 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت وہ جو ہفتے کے دن شکار کرنے والے تھے، دوسری جماعت وہ تھی جو ان کو منع کرنے والے تھے، اور تیسری جماعت وہ تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ شکار کرنے والوں کو منع کرتے، الٹا ان کو منع کرنے لگے کہ جو انہیں منع کر رہے تھے، یعنی جو نہی عن المنکر کر رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے، وہ انہی کے پیچھے لگ گئے کہ تم کیوں اتنا دماغ کھپاتے ہو، بس چھوڑو، جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، تو اپنی آپ نہ بھیڑ میاں، کسی دی بات نہ چھیڑ میاں، چھوڑو جی، ہر کسی کا اپنا مسلک ہے، اپنا دین ہے، اپنا نظام ہے، ہمیں کیا پڑی ہے، تجھے کیا پڑی ہے کہ پرائی، تجھے پرائی کیا پڑی ہے، تو اپنا نظام چلا۔ اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ برائی کے خلاف اٹھیں، وہ الٹا برائی کو روکنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 166 تک۔ آپ اپنے پاس جو قرآن پاک ہیں، تفسیر ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 163 سے
166 تک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے 3 جماعتوں کا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کہ تم کیوں انہیں منع کرتے ہو، وہ جو کر رہے ہیں بس کرنے دو، ہمیں کیا ہے، آپ اپنی اللہ کرے عبادت کریں. تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ایک تو ہمیں اللہ نے ڈیوٹی دی ہے، حکم دیا ہے کہ جو برائی دیکھو اسے روکو اور چپ نہ بیٹھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے شاید چیخنے سے، چلانے سے، بولنے سے یہ ڈر جائیں اور یہ اللہ کا خوف کر جائیں اور یہ متقی بن جائیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھلا دیا جو ان کی زبانی سے ہو رہی تھی، تو اللہ فرماتے انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ نے صرف اس طبقہ کو نجات دی جو انہیں برائی سے روکتا تھا، اس کے علاوہ باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کر لیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر برائی دیکھی جائے وہاں پر چپ کر کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ خاموشی دھار لینا، اس کو حکمت سمجھ لینا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اوحى اللہ عز وجل الی جبریل ان اقلب قریۃ کذا و کذا، اللہ نے جبریل کی طرف وحی بھیجی کہ جبریل فلاں بستی کو جا کر الٹ دو اس طرح اس طرح. فقال جبریل یا رب ان فیہا عبدک فلانا، وہاں تیرا ایک بندہ رہتا ہے لم یاسک طرفۃ عین، آج تک اس نے تیری آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقیوں کو بعد میں الٹنا ہے، باقیوں کو بعد میں سزا دینی ہے، سب سے پہلے آپ نے اسی کو جا کر اس صوفی کو جا کے پکڑنا ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، کہ آج تک وہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ہو اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. تو سب سے پہلے آپ نے اسی کو جا کے پکڑنا ہے. تو آپ انجام دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ اس غلط کام کے آگے دیوار بن جائیں، الٹا اگر کوئی شور ڈالے اس کو تنبیہ کرنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ تھوڑا سا سختی کر لے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دیں، ہم الٹا اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو بیان کرنے والا ہے، بولنے والا ہے برائی کے خلاف، ہم اس کو لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو غلط ہے، تو غلط ہے، تو نے فساد ڈالا ہوا ہے. تو یاد رکھیں برائی پر خاموش رہنا، برا کام دیکھتے اس پہ خاموش رہنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور یہ امت محمد کا خاصہ ہے کہ وہ برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں. جو شخص برائی دیکھ کر خاموشی دھار لیتا ہے دراصل اس بندے کے اندر ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان جس دل میں ہوتا ہے وہ جوش مارتا ہے، وہ برائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ سامنے اپنے برائی دیکھے اور چپ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو بندہ وہ خود برا ہے تبھی اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر خود برا نہیں ہے تو یہ بندہ منافق ہے اور یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. تو کوشش کریں کہ جہاں پر برائی دیکھیں اسے روکیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانیں، اور اس بندے کے خلاف پروپیگنڈا تو نہ کریں جو برائی کو روکنے والا ہے، غلط کو غلط کہنے والا ہے، اور اس کو تو کم از کم نہیں روکنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.